بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس کتاب شرح عوامل ملا محسن کاشانی، درس نمبر 9. آج کے درس میں حوزہ علمیہ نیو یارک میں ہم افعال ناقصہ کو پڑھنے جا رہے ہیں. یہ 9 نمبر 7 ہے. افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مرفوع کے ساتھ مطلب کو تمام نہیں کرتے، بلکہ منصوب کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے وہ ناقص ہے. افعال ناقصہ کو ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مرفوع کے ساتھ کام کو تمام نہیں کرتے، بلکہ محتاج منصوب ہوتے ہیں. جیسے کان زید قائما، زید قائم تھا. کان زید کہیں گے تو کلام ناقص ہے. زید تھا، کیا تھا؟ بیٹھا تھا، کھڑا تھا. قائمن کھڑا تھا، قائمن قائمن منصوب. اب ان کا فنکشن کیا ہے؟ افعال ناقصہ کا فنکشن، کام یہ ہے، یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں، اسم کو رافع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. خبر کو نصب. افعال ناقصہ بہت ہیں جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں محصور نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، مگر آج کچھ بیان کریں، ابھی بیان کرتے ہیں. نمبر 1 کانا تھا. نمبر 2 سارا ہوا. نمبر 3 اصبحا صبح کے وقت ہوا. نمبر 4 امسا شام کے وقت ہوا. نمبر 5 اضحا چاشت کے وقت ہوا. نمبر 6 غلہ سائے سے ہوا، دن کے وقت. نمبر 7 باتا رات کے وقت، بیتوتا سے. نمبر 8 اس پہ ہے لکھا ہوا، اوپر دیکھ اس کے اوپر نمبر لکھتے ہیں. نمبر 8 منفق کا جدا نہیں ہوا، وما زال زائل نہیں ہوا. 9 10 ما فتح، وہ بھی وہی باقی رہا. ما برحا وما داما ولیسا. کل کتنے ہو گئے؟ 13 آج بیان کر رہے ہیں، ویسے ہیں اس سے زیادہ. اب ایک ایک کی وضاحت لکھ لیں. کانا کا کام ہے اسم کے لیے خبر کو ثابت کرنا. یہ نمبر 1 کانا کا ایک استعمال. یہ استعمال نمبر 1 کانا کا کام ہے خبر کو اسم کے لیے ثابت کرنا. ایک اسی کو کانا ناقصہ کہتے ہیں.
دوسرا استعمال کانا کا یہ ہے کہ سارا کے معنی میں آتا ہے، ہونے کے معنی. کانت فراخا، یعنی سارت فراخا، فراخن بیوتها. تیسرا استعمال کانا کا ہے تام، تام، جیسے کن فیکون، کانت الکائنہ. جو کانا تامہ ہوتا ہے وہ ثبتا اور وقع کے معنی میں ہوتا ہے. کانا تامہ کیا ہوتا ہے؟ ثبتا اور وقع، ثابت ہوا، واقع ہوا. کانت الکائنہ مثلا جو ہونا تھا ہو گیا، کانت الکائنہ ہونا جو تھا وہ ہو گیا، تامہ ہے. تیسرا استعمال کانا کا زائدہ، ہے نہیں، ایک تھا نا ایک تھا کانا ثبوت خبر کے لیے، دوسرا تھا سارا کے معنی میں، تیسرا تامہ، چوتھا زائدہ. ہاں چوتھا زائدہ. مثال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گہوارے میں پڑا ہے. وہ ہے وہ کتاب میں لکھ رہے ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بات کریں اس سے جو کہ گہوارے میں بچہ ہے. نقل من کانا فی المہد صبیا، یہ من کانا، کانا کیا ہے؟ ظاہر ہے، کوئی اس کا فنکشن یہاں نہیں. نہیں، کانا کانا زیادہ تو کانا ہوگا نا. ہاں کیف من تکلم من کان فی المہد صبیا، اس میں جو کانا ہے وہ کانا ظاہر ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی فنکشن نہیں. چلیے ایک آخری بات سن کے پھر کانا کا پڑھ لیتے ہیں، پھر سارا کی طرف بڑھیں گے. کانا میں ایک کانا وہ ہے جو نون اپنی کھو دیتا ہے، وہ کانا جو مضارع مجزوم میں ہو اور ضمیر بارز کے ساتھ متصل نہ ہو اور اس کے بعد کا حرف بھی ساکن نہ ہو، ایسا کانا جو مضارع مجزوم ہو نمبر ایک، اس کے بعد ضمیر بارز نہ ہو نمبر دو، اور ما بعد کانا ساکن نہ ہو متحرک، تو نون گر جاتی ہے. قرآن میں لم اکو بغیہ، اصل میں کیا تھا؟ لم اکون، نون چلی، کیونکہ فعل مضارع بھی ہے مجزوم، ضمیر بھی نہیں ہے، یکون ہو نہیں ہے. یکون ہو ہوتا تو یکون ہوتا، یکون ہو، اور ما بعد اس کا متحرک بھی ہے. یہ کانا کو پڑھ لیں پھر سارا. النوع السابع، النوع السابع، ساتویں نوع، افعال تسمى الافعال الناقصۃ، ایسے افعال میں ہے جن کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ. تدخل علی المبتدأ والخبر،
داخل ہوتے ہیں یہ افعال مبتدا پر اور خبر پر، فترفع الاول اسم اللہ، اول کو یہ رفع دیتے ہیں اپنا اسم بنا کر، وتنصب الثانی خبر اللہ، اور ثانی کو نصب دیتے ہیں اپنی خبر بنا کر، وہی کثیرۃ، یہ افعال ناقصہ بہت زیادہ ہے، منہا ان میں سے کچھ، یہ من یہاں من تبعیضیہ ہے، من میں معنی بعض، منہا کانا و سارا و اصبحا و امسا و اضحا و ظل و بات و من فک و ما زال و ما فتح و ما برحا و ما داما و لیسا، فکانا لثبوت الخبر للاسم، کانا آتا ہے خبر کو ثابت کرنے کے لیے اسم کے لیے، نحو کانا زید قائما، زید قائم تھا، و بمعنی سارا، اور یہ آتا ہے بمعنی سارا، جیسے بتیہا قفر والمتی کانہا قتل حزن قد کانت فراخا بیوضھا، یہ کانا یہاں پر سارا کے معنی میں ہے، سارت، انڈے بچے بن گئے، ٹھیک ہے، فرخ کہتے ہیں بچے، امام حسین نے کہا تھا نا انا فرخک، اب میں یہ میں لے چکا اب مولانا، ٹھیک ہے، کانت فراخا بیوضھا، انڈے بچے بن گئے یعنی سارے ہو گئے، وَيَكُونُ فِيهَا ضمیر الشأن، اور ہوتی ہے کانا میں کبھی کبھی ضمیر شان، ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ مذکر ہو تو شان، مؤنث ہو تو قصہ، قل هو اللہ احد، یہ ہوا ضمیر کیا ہے؟ شان، کیونکہ اس کا مرجع کوئی نہیں گزرا پہلے، اس کو شان ہے، اذا مت کان الناس صنفان شامت وآخر مؤمن بالذی کنت اصنع، یہ شعر بڑا عجیب ہے، اذا مت، جب میں مروں گا، کان الناس صنفان، لوگ ہوں گے دو قسم، شامتون، میری ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، بے ایمان قرض کھا کے مر گیا، گالیاں دیتا تھا، بڑبڑاتا تھا، چیٹنگ کرتا تھا، دھوکے دیتا تھا، فراڈی تھا، یہ سب میرے لیے کہا جائے گا، وآخر مؤمن، اور دوسرے ہوں گے میری تعریف کرنے والے، بالذی کنت اصنع، جو کچھ میں زندگی میں کیا کرتا تھا وہی لوگوں کے سامنے آئے گا، نہیں مومن نہیں، مسلم، ہاں مومن نہیں، مسلم، غلطی ہو گئی، مسلم سنا سے ہے نا، مسلم سنا، ہاں تاریخ، وآخر مسلم بالذی کنت اصنع، کچھ لوگ میری تعریف کریں گے، کچھ لوگ میری برائی کریں گے، جو کچھ میں کرتا تھا، مرنے کے بعد میں اگر فراڈیا تھا تو لوگ رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں، اس لیے بندے کو چاہیے، شاہ جی بندے کو چاہیے کہ دنیا میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے، ایک ایک لفظ سوچ سوچ کے نکالے، ورنہ اگر سامنے کسی نے نہ بھی کہا، مرنے کے بعد سخاوت حسین کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، مزہ تو جب ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ اچھا تھا۔ ضمیر شان یہاں کیا آئی دیکھیے، اذا مت، قصہ قصہ قصہ، دیکھیے کان الناس صنفان، کانا یہاں پر ناقصہ، الناس صنفان مبتدا خبر، ٹھیک ہے، ہوما زمین یہاں چھپی ہوئی ہے، کانا ہم، بلکہ ہم زمین وہ اور ہم
جمع کے لیے ہم آئیں گے نا، جمع کے لیے ہم آئیں گے. ہاں ٹھیک، جمع ہوگی تو ہم. چلیے وَتَامَّ، اور کبھی کانا تامہ ہوتا ہے بمعنی ثبت و وقع. وہ کانا جو تامہ ہوتا ہے وہ ثبت کے معنی میں اور وقع کے معنی میں. وقع جیسے کن فیکون، وکانت الکائنۃ، دیکھیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، امر واقع ہو گیا، تو یکون تامہ ہے. وکانت الکائنۃ وزائدہ، اور کبھی کانا زائدہ ہوتا ہے نابو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ گہوارے میں بچہ ہے. یہ کانا یہاں زائدہ ہے. کیف نکلم من فی المہد صبیا، ہاں من فی المہد، کانا کچھ نہیں کر رہا. وقد تحذف اما وحدہا، وقد تحذف اما وحدہا، کبھی حذف کر دیتا ہے اما اکیلے کو. نہ وہ اما انت منطلقا انطلقتو، اے لئن کنت منطلقا، دیکھیے کنت یہاں حذف ہو گیا. او ما احد معمول ہے، اور کبھی اما اس کے دو معمولوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کو حذف کر دیتا ہے. جیسے ان خیرن فخیرن، ان کانل، ان کانل خیرو خیرن، کانا بھی حذف ہو گیا، اس کا اسم بھی حذف ہو گیا. ٹھیک، الناس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیر. اچھا، منصوبین دونوں منصوب ہوں، اور مرفوعین دونوں مرفوع ہوں، یعنی ان خیر فخیر بھی جائز ہے، ان خیر فخیر بھی جائز، او مختلفین، یا ان خیر فخیر، ان خیر فخیر، او معہما، یا دونوں کے ساتھ بھی حذف ہو جاتا ہے. کانا دونوں کے ساتھ، جیسے افعل ھذا اما لا، اما نے دونوں کو حذف کر دیا. اے ان کنت لا تفعل غیرہ، پورا کا پورا کانا بھی اس کے دونوں معمولوں کے ساتھ حذف ہو گیا. زید ما عوضا عن المحذوف، فرماتے ہیں یہ ما کس کے عوض میں ہے؟ محذوف کے عوض میں. اما ان تھا نا، ان یہ ما جو آئی ہے محذوف کے عوض میں. فقد یحذف النون من مضارع المجزوم، اور کبھی نون مضارع مجزوم سے حذف ہو جاتی ہے. اذا لم یتصل بہ ضمیر، جب ضمیر اس کے ساتھ متصل ہو، متصل نہ ہو، بارز کھلی ضمیر اوپر. ولم یسکن ما بعدہ، اور ما بعد ساکن بھی نہ ہو، جیسے لم اکو بغیا، یہ مضارع مجزوم ہے لم اکو، اور ضمیر بارز بھی اکو کے بعد کوئی نہیں، ما بعد بغیہ بھی ہے، با متحرک ہے. ان تین شرطوں کے ساتھ نون چلی جائے گی. لم اکو قرآن میں ہے نا، لم اکو بغیہ، اکونو تھا، اکونو تھا نا، نون چلی گئی کیونکہ تینوں شرطیں موجود ہیں. اب آ جائیے اگلا نمبر 2. ٹھیک ہے، وہ جو 13 پڑھے تھے ان میں سے نمبر 2. حج تمتع کے واجبات کتنے؟ عمرہ تمتع کے واجبات کتنے؟ 5. عمرہ تمتع شاباش، اور حج تمتع کے 13. ذہن میں رکھ لیں، حج تمتع 13، عمرہ تمتع 5، حجۃ الاسلام 18. کون کون سے شادی بتائیں؟ عمرہ تمتع میں نمبر 1 احرام. نیت پہلے، نیت تو احرام کی ہوگی نا، ہاں احرام کی نیت ہوگی، نیت کوئی نہیں. ہاں احرام نمبر 1. نمبر 2 طواف، شاباش. نمبر 3 2 رکعت نماز. نمبر 4 سعی. نمبر 5 تقصیر. ویری گڈ شاہ صاحب، پاس، بہت اچھا. اچھا 13 جو حج تمتع کے ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفات، نمبر 3 وقوف مزدلفہ. یہ لکھو یہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا. نمبر 4
मीना ना। नंबर 4 रमीए जमरे अकबा, बड़े शैतान को। हाँ जी नंबर 5 कुर्बानी। नंबर 6 तफसीर तकसीर या हाँ हल्क। जी हाँ जी नंबर 7 बैतूता, रात का रहना रात गुजारने दो। नंबर 8 तीनों शैतानों को 2 दिन कंकर मारना। नंबर 9 तवाफ हज। नंबर 10 2 रकत नमाज तवाफ ज़ियारत इफाज़ा या हज। नंबर 11 सही साई। नंबर 12 तवाफुन निसा। नंबर 13 2 रकत नमाज। जिंदाबाद रज़ा शाह साहब, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सही के बाद तो यहाँ कोई वो तकसीर नहीं, यहाँ इसलिए कि तकसीर हो चुकी ना, हाँ जी तो हल हो चुका आप पर, हमारे कोई कसर नहीं तफसीर है। मीना में हमारे तवाफ कुर्बानी के बाद या इफादा इफादा कुरान में अन अफीफू या अफीफ या तवाफ नहीं, तवाफ 3 निसाब के बाद नमाज है निसाब हो गए इसके 3 तवाफुल हज, तवाफुल हज तवाफुल इफादा, तवाफुल ज़ियारत। ये 3 भाई इधर मेरा तवाफ निसा बाकी है। हैं, आसमान भाई के शायद तवाफ निसा बाकी है। बाकी है, बाकी है। तवाफुल ये सब आप नियाबत कर दीजिए। तवाफुल तवाफुल निसा 2 रकत नमाज तवाफुल निसा के। अब ये आपको रटे हुए होने चाहिए, सही है साहब। हाँ, तालिब इल्म है खबर साहब, तो आपको ये तो रटे होने चाहिए ना। अब ये देखिए, कह रहा हूँ लिखो, लिख नहीं रहा, तो फिर बात पूछेंगे कहाँ से बताओ। आज पे जाएगा 5 हाँ, बड़े बड़े अभी मौलाना तो बैठे माशाल्लाह, बड़े माहिर हज भी हैं और माहिर कफन दफन भी, माहिर मैयत भी। वरना अक्सर लोगों को तो कफन बनाने का तरीका नहीं आता ही नहीं उनको। मौलवियों के लिए हाँ, मौलवियों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात हो रही हाँ, मौलवियों की बात कर। और तवा पूछे कि कितनी चीजें वाजिब है, पता ही कोई ना, हज का पता है ना उम्रे का पता है। हज्जतुल इस्लाम का पता नहीं, हुज्जतुल इस्लाम बने फिरते हैं। ठीक है, चलिए काना की बहस खत्म। अब आ जाए सास। आपके बाद आपने हुक्म किया था यहाँ 15-20 आदमी को बकायदा अल्लाह जज़ाए खैर। जनाजा भी पढ़ाया था और अब वो मैंने आपका इतना मिली थी, आपका मुर्दा 2 दिन पड़ा था, बाद में उठाया गया, वो दफनाया नहीं किसी ने। हाँ, पड़ा रहा, बनाया था रह गया, फिर निकल आया वो। निकल के बाहर शुक्र करें निकल आया। अच्छा, दूसरा नोट करें, नोट करें। तीन पड़ी थी। पहला क्या था? काना। काना का क्या माना अली? इसम के लिए था। साबित करना। अब हुआ सारा। सारा का मतलब हुआ। सारा। अच्छा, दूसरा है सारा, नोट करें। सारा आता है इंतकाल के लिए, ट्रांसफर नहीं, वो इंतकाल नहीं, इंतकाल यानी ट्रांसफर। ट्रांसफर वो भी इंतकाल है, मौत भी। हाँ, तनक़िलून मिन मकान इला मकान, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला। तुम मरते नहीं हो, तुम एक जगह से तुम्हारा तबादला हो रहा है, दुखों से तबादला हो रहा है, राहतों में जा रहे हो। जान छूट रही है। वरना तो कभी गवर्नमेंट वाले तंग कर रहे हैं, कभी अपने भाई तंग कर रहे हैं। और सारा इंतकाल के लिए। मिसाल, अच्छी सी मिसाल, सारा ज़ैदुन गनिया, ज़ैद जो फकीर था गनी हो गया, वो बदल गया। ये भी इंतकाल है। इंतकाल हो गया ना। पहले पैसा था उसके पास, कुछ ना था, अब पैसा, तभी तो फिरौन बन गया ना। ऐसा आया तो फिरौन भी बना। अब अंदाजा लगाएं, ये क्या कुर्ब क़यामत के आसार नहीं कि बंदा 15 मिनट मजलिस से यौम शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिस से 15 मिनट पहले दफा हो जाए इमाम बारे से कि मैं तो मौलाना से दस्तखत करवाने आया था, मेरा क्या ताल्लुक है इमाम जाफर सादिक से, मुझे तो दस्तखत चाहिए थे सखावत से। अब किबला बताया कि
ان پلیتوں پہ اگر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ دفع ہو رہے ہیں مجلس سے دفع ہو رہے ہیں. خدا ان کو دفع دور کرے ذکر محمد و آل محمد سے. خبیثوں حرام خوروں چیلوں کی طرح کھا رہے ہیں گوشت، ایسے چیلے کھاتے ہیں حرام خور ہیں. حرام خور. بالکل اسی لیے تو مجھے تو یقین ہو گیا کہ حرام خور ہے. الحمدللہ میرے یقین کی لیے الحمدللہ. ابھی میں نے بچایا ہے. ورنہ کیا عالم کو کوئی شیطان کہے گا؟ علماء کو شیطان لکھ رہے ہیں ای میلوں میں، شکر کر کے آپ کو نکالا. علماء کو شیطان لکھ رہے ہیں. سارا کس کے لیے آتا ہے؟ ہوا انتقال کے لیے. سارا انتقال کے لیے اور ہونا کے لیے. دوسرا استعمال سارا کا دوسرا استعمال کانا کی طرح تامہ. ہو گیا. سال زید الی عمر، زید میٹنگ میں عمر کی طرف منتقل ہو گیا. وہ بجائے بکر کے ساتھ دینے کے عمر کی طرف چلا گیا. سارا یہاں پر تامہ کے معنی میں آیا کہ زیدن سے تمام ہو گیا، اس کو منصوب کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا ٹوٹا کہ ساری رات کو ٹوٹا آدھی رات میں ٹوٹا ہے، یا فرسٹ ہاف آپ رہے میرا یا سیکنڈ ہاف. چلیے آگے نوٹ کریں. اسبا امسا اضحا، یہ تین وہ تو کتاب دیکھ لینا. اسبا امسا اضحا یہ تینوں آتے ہیں مضمون جملہ کو صبح شام یا چاشت کے وقت سے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے آپ بیٹھے آپ کلاس پڑھیں، آپ کو اجازت نہیں اٹھنے کی. اصبحا امسا اضحا یہ تین کس کے لیے آتے ہیں؟ زمانے کے ساتھ مضمون جملے کو ملا دیتے ہیں. مثلا اصبح زید امیرا، صبح کے وقت زید امیر ہوا. امسا زید امیرا، رات کے وقت زید امیر ہوا، شام کے وقت شابش. اضحا زید امیرا، چاشت کے وقت زید امیر ہوا. یہ تین وقت ٹھیک ہو گیا. ان تینوں کا ایک استعمال نوٹ کر لیں. اصبح امسا اضحا کا ایک استعمال. کیا آپ سب حفظ کر چکے ہیں؟ کیوں نہیں لکھتے؟ لکھا ہوا کب لکھا؟ ہے اصبح امسا اضحا یہ تین کا ایک استعمال یہ ہے کہ سارا کے معنی میں آتے ہیں. سارا ہونا وہی نقص ہو گیا. سارا زید غنیًا وہی ہو گیا سارا کے معنی. اچھا وہ انتقال کے معنی. تیسرا استعمال ان تینوں کا تامہ. یہ تینوں تامہ کے لیے تامہ بھی آتے ہیں. جیسے اصبح زید امسا زید اضحا زید. زید داخل ہو گیا صبح میں، زید داخل ہو گیا شام میں، زید داخل ہو گیا چاشت. یہ امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے، کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ شاباش، کیسے آپ صبح میں داخل ہوئے؟ تو امام نے فرمایا میری صبح کا کیا پوچھتے ہو، اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے میرے وظائف انجام دیے کہ نہیں، اولاد میری پوچھ رہی ہے میرا رزق ہمارا رزق لائے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. بیماری پوچھ رہی ہے کہ کب تیار ہو. وہ 10 چیزیں امام نے بیان کی. جو 10 چیزوں میں گھرا ہوا ہو اس کی کیا سو. ٹھیک ہو گیا. یہ اصبح امسا اضحا کے بارے میں. اب ذلہ اور باتا کا لکھ لیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذلہ اور باتا
زلہ اور باتا جملے کو ان دونوں وقتوں کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، بالکل وہی تین کی طرح. زلہ دن، باتا رات. سائے کو اسی لیے مدثر لو، ان کا سایہ دراز کیا جائے. مرجع صاحب کا سایہ مدثر لو، مدثر لو نہیں ہوتا. ہمارے اکثر مولوی پڑھتے ہیں مدثر لو، جیلی وہ بھاگے ہوتے ہیں، باقی بول بھی کلاس بھاگے ہوتے ہیں. مرفوع کو منصوب اور منصوب کو مرفوع. یا اللہ. اور پھر غصہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مجھے ابھی پتہ چلا جس کو زیادہ غصہ چڑھتا ہو وہ غصے غصہ. ویسے تو ہمارے تو غصہ ہے ہی کوئی 5 گھنٹے لیٹ کیوں گا، ہمارے تو غصہ ہی کوئی نہیں. اور سن لیا الحمدللہ کوئی غصہ ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم سے دیکھتے ہیں. سجدہ شکر ادا. اچھا اللہ گلا کرتے جاتے ہیں لیکن کیا کریں پھر بھی نہیں نہ وہ زلہ او باتا زید. اچھا چلیے یہ ہو گیا زلہ اور باتا کی بحث بھی. زلہ اور باتا سید صاحب کبھی سارا کے معنی میں بھی آتی ہے. اچھا ہاں کار والے ہاں انتخاب والے شاباش. ہاں بالکل ویری گڈ. اور زلہ اور باتا تامہ بھی آتے ہیں، قلیل ہیں مگر آتے ہیں. منافق. حاضر تو بتو، یہ قلیل تامہ بھی آتے. اچھا اب ما والے 5 میں سے 4 سن لیں. ما زالہ دیکھ لیں کتاب میں. ما زالہ، ما برہا، ما فتحہ. یہ ما فتح بھی پڑھا گیا، ما فتح بھی پڑھا گیا. ومن فکہ، یہ 4. خبر کے اسم کے لیے استمرارن ثبوت کے لیے آتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہے اس خبر کے ثبوت میں. اسم کے لیے، خبر کو اسم کے لیے استمرارن کنٹینیوٹی کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے. مثلا ما زال نذیر سخیا، نذیر چٹھا ہمیشہ ہی سخی رہا، حالات بدلے مگر وہ اس کی سخاوت نہیں بدلی. یہ اس کے لیے آتا ہے. ما زالہ کس کے لیے آتا ہے؟ آپ نوٹ کیجیے. السلام علیکم. ما زالہ آتا ہے ہمیشہ. کنٹینیوٹی کے لیے. سخاوت کی کنٹینیوٹی نذیر کے ساتھ ہے. اس کنٹینیوٹی کے ثابت کرنے کے لیے ما زالہ ہے. یہ عرب کہتے ہیں عراقی. آپ سے کبھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھائی آپ مثلا آپ نے کچھ نیک کام کر دیا تو کہیں گے کہ ما زلتا، ہمیشہ ہی آپ تو ایسے تھے. آپ کے بابا بڑے، آج تو آپ کے بابا نے مجھے 2 دینار دے دیے، لیکن ما زالہ ہمارا باپ تو ہمیشہ ہی ایسا تھا. آپ یہ لفظ ما زال عراقی بہت استعمال. ہاں ما زالہ ما برہا. ٹھیک ہے. خبر کے اسم کی ثبوت کے لیے استمرار بھی کنٹینیو. اچھا ما زالہ ما برہا ما فاتحہ من فکہ کس کے لیے آتے ہیں؟ خبر کو کنٹینیو کرتے ہیں ثبوتاً اسم کے لیے. ٹھیک. سوال اس سوال میں کیا یہ چاروں غیر نافیہ بھی واقع ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہمیشہ نافیہ ہوتے ہیں، خواہ نفی تقدیراً فرض کیوں نہ کی جائے. ہاں یہ نافیہ ہی آتے ہیں، کبھی مثبت نہیں آتے. معنی مثبت ہوتا ہے مگر آتے نافی. یہ چاروں نافیہ آتے ہیں، نفی آتے ہیں، نفی کبھی مثبت نہیں آتے. لکھنے میں نفی ہوتا ہے لیکن وہ اس کا رسپانس پازیٹیو ہے. نہیں آتے، حالانکہ معنی ان دونوں کا مثبت ہی بنتا ہے. اچھا کیونکہ انفکا، برہا، فاتحہ یہ سارے خود نفی کے معنی ہیں نا.
جدا ہونا جدا نہیں ہوا، سخاوت جدا نہیں ہوئی نظیر سے، یہ مطلب پازیٹیو حاضر شاباش. یہ جیسے تقدیرن کی کوئی مثال دیں، تاللہ تفتح تذکر یوسف، کیا ہو گیا بابا؟ ہر وقت یوسف یوسف، وہ لم تفتح لا تفتح. چل کتنے ہو گئے؟ 13 میں سے 11 ہو گئے. 2 بھی لکھ لیں اور پڑھ لیں. ماداما 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 میں ما نافیہ نہیں ہے، ہاں بلکہ ما مصدریہ ہے، اور یہ وقت کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے. مادام تجلس اجلس، جب تک تو بیٹھا ہے میں بھی بیٹھا. مادام تجلس کس کے لیے آتا ہے؟ یہ شرطیہ نہیں ہے؟ ہاں وہی، مگر مانا اس میں توقید کا ہے. اجلس مادام زید جالسا، اس سے پہلے کلام کا ہونا ضروری ہے. بیٹھ جب تک زید بیٹھا ہوا. مادامہ کس کے لیے آتا ہے؟ توقید کی، وقت کی. اور ما اس میں مصدریہ ہے، اور اس سے پہلے کلام کا ہونا ضروری ہے. آخری لیسا نافیہ ہوتا ہے، مضمون جملہ کو حال میں، اس حال میں نفی کر دیتا ہے. ہاں لیسا نافیہ ہے. 13واں یہ مضمون جملہ کو حال میں نفی کرتا ہے. لیسا زید بخیلا، زید بخیل نہیں ہے. کل بخیل ہو جائے تو مجھے نہیں پتا، ابھی تک پیسے نہیں آئے اس کے پاس صحیح صاحب تو بخیل نہیں. ایسا آ جائے گا تو شاید بخیل ہے. بڑے بڑے پیسے والے ایسے بخیل ہیں، اور ہم جیسے غریب ہیں الحمدللہ کبھی پرواہ نہیں خدا کے فضل و کرم سے. لیسا زید بخیلا. سوال، آیا لیسا کی خبر لیسا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے. دوسرا سوال، آیا افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو سکتی ہے؟ کدھر دماغ ہے؟ دیکھو جواب، جہاں ما ہے نہیں ہو سکتی، جہاں ما نہیں ہو سکتی ہے لیسا میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں ہو سکتی ہے. دوبارہ سمجھ لیں، آیا افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو سکتی ہے؟ جواب، جن میں ما ہے ان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ما صدر کلام کو جاتی ہے. یہ پڑھ لیں بس، یہ تک کافی آج. وَسَارَ لِلْإِنْتِقَالِ، اور سارا آتا ہے انتقال. انتقال سمجھتے ہیں نا؟ ٹرانسفر. نہ وہ سارا زید غنی ہے، زید ہو گیا غنی، پہلے تھا فقیر بدل گیا. وَتَكُونُ تَامَّةً، اور کبھی سارا تامہ ہوتا ہے، جیسے سارا زید الی عمر، زید عمر کی طرف
چلا گیا. یہاں پر سارا زید سے مکمل ہو گیا, کسی خبر کی ضرورت نہیں. ہم نے کیا کہا تھا, جس میں خبر کی ضرورت ہو منصوب کی, وہ ہوتا ہے ناقصہ. اے انتقل الیہ, یعنی منتقل ہو گیا امر کی طرف, وہ ہو گیا. شاہ مختار سید صاحب وہ قریب آ گیا. وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى, أصبح امسا اور اضحى لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها, یہ آتے ہیں مضمون جملہ کو ان تینوں کے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے. اصبح امسا وہی الصباح والمساء والضحى. ٹھیک ہے, صباح صبح کو آپ کسی کو ملیں گے تو کیا کہیں گے, صبحکم اللہ بالخیر. شام کو ملیں گے تو کیا کہیں گے, مساء شب بخیر, مساءکم الخیر, مساءکم اللہ. ہاں تو مساء ہو جائے گا نا, ٹچ تھوڑی کرنا ہے. مساء مساءکم اللہ بالخیر. والضحى, اور چاشت کا وقت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ اس کو کہتے ہیں سورۃ الضحیٰ. اور ایک عید الضحیٰ ہے, وہ کون سی, وہ چاش کے وقت قربانی والی. ٹھیک ہے, چلیے. نہ وہ اصبح وامسى واضحى زید امیرا, زید امیر ہوا صبح کے وقت, شام کے وقت, چاش کے وقت. اے اقتران امارته بتلك الاوقات, یعنی اس کی امارت ملی ہوئی تھی ان اوقات کے ساتھ. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں دیگر کا جو رجہ ہوا ہے, ہمارے ہمارے جھنگ والے کہتے ہیں دیگر دے رجے تو اللہ بچائے. جو دیگر کے دیگر کے لفظی کوئی نہیں نا, دیگر کے لفظی کوئی نہیں. ہاں دیگر میں جو رجتا ہے, ہاں وہ بڑا ہی وہ خراب ہوتا ہے پچھلے حصے میں. ہاں صحیح, بالکل بالکل. وہ ہمارے ایک نام نہیں لیتا میں, وہ ان کی روح ناراض نہ ہو. ہمارے ایک چچا ہی تھے, بڑے لالچی ہو گئے تھے آخری زندگی میں, ذاکر تھے. تو میں نے کہا ٹانگ کٹ گئی بیچاروں کی, مر بھی گئے شوگر ووگر سے, بڑا پیسہ مکاتے تھے, چکاتے تھے پیسہ. میں نے کہا چاچا جی ساری زندگی آپ نے نیک گزاری, آخری عمر میں تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی داڑھی جب سفید ہو گئی آٹا خراب ہو گیا, سب کیا بس پیسے طے کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جو پیسہ نہیں دے رہا ان کو گالیاں دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ مغفرت فرمائے. جی ہاں, اور پاکستان میں جو کوئی لڑے نا تو اس کو خطیب ہی نہیں سمجھتے, علامہ نہیں سمجھتے. جی ہاں, لڑنا شرط ہے, لڑنا بھی شرط ہے اور غلط پڑھنا بھی شرط ہے. یہ انڈیا میں نہیں ہے یہ چیز, قبلہ بیٹھے ہوئے آپ پوچھیں. انڈیا میں بالکل ایک جگہ, پورے انڈیا میں ایک جگہ ایسی نہیں جہاں پیسہ طے کر کے لیا جاتا ہو. ان کے خطیب اکبر بھی پیسہ طے نہیں کرتے, پوچھیں. بالکل عیب ہے وہاں, پیسے کا طے کرنا عیب ہے وہاں, اس ملک پورے میں ہے. یہاں تو پہلے جیسے پاکستان میں پیسے کا طے نہ کرنا ہے. ہاں جی اے اخترن امارتہ بتلک الاوقات وتکون بمعنی سارا, اور یہ تینوں سارا کے معنی میں آتے ہیں, جیسے اصبح او امسا او اضحى زید غنیا, زید غنی ہو گیا صبح کے وقت, شام کے وقت, چاش وقت. یہاں کیا ہے, یہاں صبح کی بات نہیں, سارا ہو گیا. ہاں اس میں کوئی قید نہیں. سارا کے معنی میں جب آئے گا ہو گیا غنی, پتہ نہیں کب ہوا ہے, رات کو ہوا ہے, صبح ہوا ہے, پتہ نہیں لاٹری نکلی ہے, پتہ نہیں کوئی اچھا کوئی اسکول مل گیا ہے, ایسا آ گیا, دفینہ مل گیا, ہو گیا بس. وتامہ, اور اسی طرح تامہ بھی آتے ہیں یہ تینوں. اصبح امسى اضحى بمعنى الدخول في تلك الاوقات, جو کہ ان اوقات میں دخول کے معنی میں آتے ہیں. نہ وہ اصبح او امسى او اضحى زید
دخل فیہا زید صبح میں داخل ہوا، زید شام میں داخل ہوا، زید وقت چاشت میں داخل ہوا۔ آگا سجاد لے آؤ نا، آگا سجاد غذا بھی آ نہ خصوصاً میں غذا بھی آ غذا خوجی خزام میں غذا کجاست گفتہ ہونے سے کر نہ نہ کسے نہ گفتہ لاؤں میں وَظَلَّ وَبَعْتَ لِاقْتِرَانِ مضمون الجملۃ بوقتہما، ظل اور باتا مضمون جملہ کو ملا دیتے ہیں وقت کے ساتھ، دونوں کے وقت کے ساتھ، جیسے ظل او باتا از آغا بے پرس چے بخط از مولانا بے پرس از مولانا بے پرس چے بخط ظل او باتا زید قائما، ظل زید قائما یا باتا زید قائما، زید دن کے وقت کھڑا تھا یا رہا، اے قام فی جمیع نہارہ او لیلہ، کھڑا تھا سارے دن میں یا ساری رات۔ وَيَجِيعَانِ بِمَعْنَا سَارَا، وَيَجِيعَانِ بِمَعْنَا سَارَا، ظل اور باتا سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے ظل او باتا زید قائما اے سارا قائما، یہاں پر کوئی قید نہیں ہوتی وقت کی۔ وَتَامَّتَيْنِ عَلَىٰ قِلَّةٍ، اور تامہ ہوتے ہیں قلیل، یہ ظل اور باتا قلیل تام ہوتے ہیں، جیسے زلتو اور بتو، میں ساری رات رہا، سارا دن رہا، بتو تسے بے مکان قضا، ساری رات میں منا میں رہا، سارا دن میں عرفات میں رہا۔ دیکھیں ہاں ہے کنت بہا نہارن او لیلا، وہاں تھا میں ساری رات سارا دن، سارا دن ساری رات، نہار یعنی دن، لیل یعنی فارسی میں نہار کہتے ہیں، نہار بھی یعنی کھانا لیا، کھانا لیا، نہار کھانے کے دوپہر کھانا، نہار نہار وما زالا وما برحا وما فتح یا ما فتح ومن فقہ، یہ چار لاستمرار ثبوت الخبر للاسم، یہ آتے ہیں خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں استمرارن۔ کون سی مثال تھی؟ مثال کون سی؟ ما زالا نذیر سخیا، نذیر ہمیشہ ہی سخی رہا، کبھی بخیل نہیں ہوا، جسوکی سے لے کر بروکلن تک ہمیشہ ہی سخی۔ ہمارے پاس بخیل بھی بڑے پڑے، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، میں بھی ان کو بخل کا پی ایچ ڈی کی سند دے، یہاں بڑے بخیل بھی پڑے، اور ہم تو بخیلوں میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ وَيَلْزَمُهَا النَّفِيُّ، اور اچھا یہ استمر کے معنی میں، نہ وما زال زید کریما، زید ہمیشہ کریم رہا، اے استمر کرمو، استمر کرمو، کرم اس کا کنٹینیو رہا، وَقَضَا اخوات اس کے بھائی بھی اسی طرح۔ وَيَلْزَمُهَا النَّفِيُّ، ان میں نفی ضروری، وَلَوْ تَقْدِيرًا، اگرچہ چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، نَابُتَ اللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ یوسف، اصل میں کیا ہے؟ لا تفضل، کیا ہو گیا ہے بابا یعقوب ہر وقت یوسف کو یاد کر رہا ہے، اصل میں لا تفضل کہ بھولتا ہی نہیں تجھ سے، تجھ سے بھول ہی نہیں رہا، یوسف یوسف کیے جا رہے ہیں، یوسف، یہ یا نفی ہے چھپی ہوئی۔ وَمَا دَامَ لِلتَّوْقِيت، اور مادامہ کس کے لیے آتا ہے؟ وقت کے لیے، وقت کو معین کرنے کے لیے، جیسے ہمارے لوگ وقت کے پابند ہیں ماشاءاللہ، مجلس ہے 9 بجے تشریف لائیں گے 12 بجے، بیٹھو بس چند منٹ